بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم فرض نماز کس طرح ادا کرتے ہیں اس کا طریقہ ہم پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں فرض نماز جب تنہا پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے ان کو پڑھنی نہیں آتی۔ آپ سوال کریں گے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں نماز کے مسائل کے حوالے سے، تو اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کے طریقے کا پتہ نہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم ظہر کے 4 رکعات فرض، عصر کے اور عشاء کے کس طرح پڑھے جاتے ہیں اس حوالے سے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جب نماز شروع کرنی ہے تو اس کی نیت کرنی ہے۔ تو نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے اگر نہ بھی بندہ نیت کرے، دل کے ارادے کا صرف نام نیت ہے، اور زبان سے نیت کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ زبان سے کرتے ہیں تو فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، وگرنہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اگر آپ نے زبان سے نیت کرنی ہے تو اس انداز میں آپ نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی ظہر کے 4 رکعات فرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ تو نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ ہم نے کہنا ہے، ہاتھ تکبیر کہہ کے باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد ہم نے کچھ صورت ملانی ہے، مثال کے طور پہ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہاں تک ہم نے پڑھ کے ہم نے رکوع کی تسبیح کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ رکوع کے اندر ہم نے 3 دفعہ اس کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر ہم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، ربنا ولک الحمد کہہ کے ہم نے پھر سجدے کے لیے تکبیر لگانی اور سجدے میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں 3 تسبیحات ہم نے پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ 3 دفعہ تسبیح کہنے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں ویسے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی یہاں دعائیں ہیں جو آپ نے رکوع کے بعد اور سجدے کے دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی ہیں، ان کو بھی ہم یاد کریں۔ تو کم از کم 1 سبحان اللہ کی مقدار ہم بیٹھیں گے، پھر ہم دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، پھر اس میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد ہماری 1 رکعت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، تو ہم دوسری رکعت کے لیے تکبیر لگا کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک
رکعت کا طریقہ میں نے مکمل آپ کو بتایا. اب دوسری رکعت میں ہم جب کھڑے ہوں گے تو ہم نے ثنا سے نہیں شروع کرنا، بلکہ سورہ فاتحہ سے ہم دوسری رکعت کو شروع کریں گے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ پھر ہم کسی سورت کو بھی ملائیں گے. آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، واجب ہے، نفل ہے، کوئی بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعتیں یہ بالکل سیم ہوتی ہیں، دونوں میں اسی طریقے سے ہم پہلی 2 رکعتیں پڑھیں گے. تو چونکہ ہم نے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کا طریقہ پڑھا، آج ہم نے فرض نماز کا طریقہ جو ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. کیونکہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے اس سے پہلے جب ہم تکبیر قعدہ اولیٰ بیٹھیں گے تو قعدہ اولیٰ کے اندر ہم نے صرف تشہد پڑھنا ہے، التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہاں تک پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہم نے تکبیر لگا کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اب تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض نمازوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یعنی نہ ثنا پڑھنی ہے اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت ملانی ہے. اگر آپ فقہا کو پڑھیں تو انہوں نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت جو فرضوں کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان میں صورت کا ملانا منقول نہیں. تو ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم تیسری رکعت کے لیے رکوع کے اندر چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. چوتھی رکعت میں بھی ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی صورت نہیں ملائیں گے. یہ 4 رکعتیں ہماری پوری ہو گئی. اور اکثر ساتھی سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر بھولے سے ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا لیتے ہیں تو کیا اس پہ سجدہ سہو ہوگا؟ تو نہیں، اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک مستحب عمل ہے. یہ چوتھی رکعت کے اندر جو ہے جو صورت کا نام ملانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، اور اس سے منع بھی نہیں کیا. تو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. تو یہ ایک بالکل آسان طریقے سے، سمپل طریقے سے، تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے آپ کو پہلی رکعت کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ کس طرح ہم نے اس میں کیا کیا پڑھنا ہے. تو ہم نے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کا بھی طریقہ اس دن ہم نے پڑھا تھا، تو وہ بھی الحمدللہ آپ نے کافی ساتھیوں نے اسے دیکھا، اور کافی لوگوں نے مجھے کامنٹ باکس میں کامنٹ بھی کیے کہ ہماری اصلاح ہو گئی. کافی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اور اکثر ہمارے ساتھی صرف ایک دوسرے سے دیکھ کر نماز پڑھنا انہوں نے شروع کی ہوتی ہے، صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے. کسی سے انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، کسی عالم دین کے پاس بیٹھتے نہیں، کسی استاد سے سیکھتے نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو ضرور سیکھیں. دنیا کے سارے کام سیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں، اور اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر ایک فرض ہے نماز. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور جتنے بھی میرے ساتھی اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو اس کو لائک بھی کیا کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں کہ وہ بھی اگر اسے دیکھیں گے تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.